السلام علیکم دوستو، یقیناً ابھی تک آپ ارطغرل سیریز کے بارے میں کافی کچھ سن چکے ہوں گے اور شاید آپ نے اس کے کافی سارے ایپیسوڈز دیکھ بھی لیے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ارطغرل ڈرامہ خاص کیوں ہے اور یہ اتنا زیادہ مقبول کیوں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کئی سال سے ترکی کے مختلف ڈراموں کو اردو ڈبنگ کے ساتھ چینلز پر نشر کیا جا رہا ہے، مگر جو مقبولیت ارطغرل غازی کو ملی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ دنیا کے متعدد ممالک میں نشر ہونے کے بعد اب یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے اور فی الحال سیزن 1 چل رہا ہے، جبکہ اس کے مجموعی طور پر 5 سیزن اور کل ملا کر تقریباً 400 ایپیسوڈز بنتے ہیں۔ اپنی کہانی، تیاری اور اداکاری کے لحاظ سے یہ ایک شاہکار ڈرامہ ہے جو ایک ایسے خانہ بدوش قبیلے کی کہانی بیان کرتا ہے جو موسموں کی شدت کے ساتھ ساتھ منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر بھی ہوتا ہے۔ در حقیقت پہلے سیزن کی کہانی بھی یہی ہے، جس میں 13ویں صدی کا زمانہ دکھایا گیا ہے اور کائی قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے نئی منزل تلاش کرتا ہے، جس کے لیے قبیلے کے سردار کا بیٹا ارطغرل آگے بڑھ کر کردار ادا کرتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اور مختلف آن لائن اسٹریمنگ چینلز پر بھی اس کے تمام سیزن موجود ہیں، جیسے کہ نیٹ فلیکس پر، جن کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی، جو ان کے بیٹے عثمان نے قائم کی تھی۔ شاید آپ کو علم نہ ہو کہ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ ار اور طغرل سے بنا ہے اور اس کا مطلب جنگجو ہیرو ہوتا ہے۔ ارطغرل کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تو معلوم نہیں، لیکن وفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1280 عیسوی کے بعد کسی سال میں ہوئی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ سلیمان شاہ کے بیٹے تھے جو مشرقی ایران سے اناتولیہ آ گئے تھے تاکہ منگولوں کے حملوں سے بچ سکیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کائی قبیلے کے سردار تھے اور سلجوقی سلطنت کے لیے بازنطینی سلطنت کے خلاف خدمات پر انقرہ کے قریب انہیں زمینیں عطا کی گئی تھیں اور اس خطے کی حکمرانی نے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ دوستوں، ابھی بات کرتے ہیں ارطغرل ڈرامے کے مرکزی کرداروں کے بارے میں۔ ارطغرل کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام انجین التان ہے، جو کہ 26 جولائی 1979 کو ترکی کے شہر ازمیر میں پیدا ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ والدین نے ان کا نام ترک اداکاروں انگین کاگلر اور التان اربولک کے نام پر رکھا ہے۔ انہوں نے تھیٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک ٹی وی سیریل رخسار سے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور متعدد فلموں اور ڈراموں میں کام کر چکے ہیں، مگر 2014 سے 2019 تک ارطغرل کے کردار نے انہیں دنیا بھر میں مشہور کر دیا ہے۔ انہوں نے 2014 میں شادی کی اور ان کے 2 بچے ہیں۔ ڈرامے میں ارطغرل کی بیوی کا کردار ادا کرنے والی کون ہے؟ حلیمہ خاتون کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکارہ اور ماڈل اسرا بیلجیک نے ادا کیا ہے۔ اسرا کی پیدائش 14 اکتوبر 1992 کو انقرہ میں ہوئی اور استنبول کی ایک یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، جبکہ ابھی لاء کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ شوبز کی دنیا میں ان کی آمد 2014 میں ارطغرل سیریز سے ہی ہوئی اور ارطغرل کے علاوہ مزید 2 ڈرامے اور ایک فلم کر چکی ہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک فٹ بالر سے شادی کی اور جون 2019 میں طلاق ہو گئی۔ ارطغرل کے والد کا کردار کس نے نبھایا؟ سلیمان شاہ بھی اس ڈرامے کے اہم ترین کرداروں میں سے ایک ہیں، جس کے لیے سردار گوپ خان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 1946 کو پیدا ہونے والے سردار گوپ خان نے فائن آرٹس میں تعلیم حاصل کی تھی اور 1964 سے فلمی دنیا میں مصروف ہیں۔ انہوں نے پہلی شادی 1976 میں کی تھی، مگر 2001 میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ستمبر 2005 میں ان کی شادی ہوئی، جن سے ان کا ایک بیٹا ہے۔ 2014 سے وہ بس ارطغرل میں ہی کام کر رہے ہیں اور دیگر ڈراموں یا فلموں میں کام نہیں کیا۔ ارطغرل کی والدہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کون ہے؟ حلیمہ خاتون کا کردار بھی بہت اہم ہے اور اسے خولیا دار جان نامی ترک اداکارہ ادا کر رہی ہیں۔ ان کی پیدائش 27 اپریل 1951 کو ازمیر میں ہوئی اور 1960 کی دہائی سے شوبز میں مصروف ہیں۔ انہوں نے 1970 میں زنجو کورل سے شادی کی تھی، جن کا انتقال ستمبر 2005 میں ہوا اور اس جوڑے کے 2 بچے ہیں۔ ابن عربی کا کردار کس نے کیا؟ معروف صوفی بزرگ ابن عربی کا کردار عثمان سویکوت نے کیا، جو ترک نژاد امریکی اداکار ہیں۔ ان کی پیدائش 1 جنوری 1997 کو انقرہ میں ہوئی، مگر بنیادی تعلیم جرمنی میں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم انقرہ کالج سے مکمل کی۔ آرکیٹیکچر میں ڈگری لینے کے بعد وہ امریکہ گئے اور وہاں کام کیا، جبکہ 1996 میں اداکاری کا آغاز بھی کر دیا۔ متعدد فلموں جیسے آرٹ اسکول، کانفیڈینشیل، دی ہارٹ چیک
اور ڈراموں چارمڈ اور دی بولڈ اینڈ بیوٹیفل میں کام کیا، مگر 2014 سے ارطغرل میں ابن عربی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کسی کام کو اس عرصے میں قبول نہیں کیا۔ اب آتے ہیں مزید کاسٹ کی طرف۔ ارطغرل کے قریبی دوستوں میں ایک بامسی کا کردار ایسا ہے جس کا ذکر ترکی، آذربائیجان اور کئی خطوں کی لوک کہانیوں سے ملتا ہے، اور اسے اداکار نور الدین نے ادا کیا ہے۔ جولائی 1978 میں پیدا ہونے والے نور الدین نے استنبول کی مائننگ انجینئرنگ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور 2011 سے ٹی وی کی دنیا میں مصروف ہیں، مگر شہرت بامسی کے کردار سے ہی ملی۔ اب ہم بات کریں گے ارطغرل کے اہم ترین ساتھی کے بارے میں۔ ترگت الپ کا کردار ارطغرل کے بہت قریبی ساتھی کا ہے، جسے اداکار جنگیز جوشکان نے ادا کیا، جو کہ 29 اپریل 1982 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں لمبے قد کے باعث باسکٹ بال کھیلتے رہے اور 2008 میں تعلیم مکمل کی، مگر ماڈلنگ اس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی، جبکہ دنیا کے پرکشش مردوں کے ایک مقابلے میں چوتھے نمبر پر بھی آئے۔ 2005 میں ایک ٹی وی ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل میں گرگت الپ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ارطغرل کے بڑے بھائی اور سلیمان شاہ کے بڑے بیٹے گلدارو کا کردار بھی ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اسے ترک اداکار کان تاشانر نے ادا کیا ہے۔ 17 سال کی عمر سے اداکاری کی کلاسیں لے رہے تھے، جبکہ سلچوک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 2004 سے تھیٹر سے اداکاری کا آغاز کیا اور بعد میں کئی ڈراموں میں بھی جلوہ گر ہوئے۔ ارطغرل کی بھابھی سلیمان شاہ کی منہ بولی بیٹی اور بعد میں بڑے بیٹے گلدارو کی بیوی سلجان خاتون کا کردار دیدم بالچین نامی اداکارہ نے ادا کیا ہے۔ ان کی پیدائش 18 مئی 1982 کو انقرہ میں ہوئی اور انقرہ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 2007 میں ایک ٹی وی سیریل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ارطغرل کے اہم کرداروں میں سے ایک کو بخوبی نبھایا۔ سلجان خاتون کی بہن گوکچے، یہ کردار یعنی گوکچے خاتون کا کردار بہت اہم ہے اور جو کیراتلی نے ادا کیا ہے۔ ان کی پیدائش 23 جولائی 1989 کو استنبول میں ہوئی اور بصری مواصلاتی ڈیزائن میں گریجویشن کی۔ تعلیمی سرگرمیوں کے دوران کئی ڈراموں اور مختصر فلموں میں بھی کام کیا، تاہم باقاعدہ طور پر 2010 میں ایک ٹی وی سیریل سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل کے ذریعے مزید شہرت حاصل کی۔ سلیمان شاہ کے بھائی گرتوغلو کا کردار خاقان وانلی نامی اداکار نے ادا کیا۔ 1 مارچ 1963 کو انقرہ میں پیدا ہونے والے خاقان وانلی نے حاجب طپا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، جس کے بعد سے وہ فلموں، ٹی وی سیریز اور تھیٹر ڈراموں میں کام کر رہے ہیں۔ صلیبی سرداروں کی بات کریں تو صلیبی جنگجوؤں کے سردار تیتوش کا کردار اس ڈرامے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جو کہ اداکار سردار دینس نے ادا کیا ہے۔ ان کی پیدائش 18 اپریل 1979 کو ہوئی اور لنزبرگ یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کی۔ کئی زبانوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، تیراکی، سنو بورڈنگ، کراٹے، تائیکوانڈو، گھڑ سواری کے بھی ماہر ہیں۔ 1991 میں وہ مختلف کردار ادا کر رہے تھے اور ارطغرل میں ان کے کردار کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ استاد اعظم، یہ کردار لیونٹ اوکتم نے ادا کیا، جس کی پیدائش 1955 میں ازمیر میں ہوئی۔ انقرہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1979 میں استنبول اسٹیٹ تھیٹر سے کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ استنبول یونیورسٹی میں لیکچرار کے طور پر بھی کام کیا۔ 2000 کے عشرے میں ایک تھیٹر کی بھی بنیاد رکھی، جبکہ متعدد فلموں، ٹی وی اور ڈراموں میں بھی کام کر چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ارطغرل سیریز کے مرکزی کرداروں کے بارے میں اہم معلومات۔ دیکھتے رہیے ورلڈ انفو زون۔